السلام علیکم جی، آج کے اس تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مجھے وہ ایک انڈین موویز کے اندر ایک ہوتا ہے کہ چند دوست جو ہے وہ جاتے ہیں کسی جگہ کے اوپر بدماشی کرنے، اور آگے سے نکل آتا ہے اس کا مالک مکان، اور باقی دوست تو جو جیپ پہ گئے ہوتے ہیں اس پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک جو سب سے زیادہ چھوٹے قد کا اور سب سے زیادہ اپنی طرف سے اگریسو بنا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ کھڑا اس کو چتاونی دے رہا ہوتا ہے، اور وہ جو دوسرے ہوتے ہیں وہ پیچھے سے ویگن کے اوپر بیٹھ کے دوڑ جاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جو ہوتا وہ پیچھے بھاگتا ہے، وہ میں مندر کا گھنٹا ہوں جو مجھے بچا جاتا ہے کوئی ہر کوئی۔ مجھے لگتا ہے اس وقت سچویشن اسی طرح کی بن چکی ہے۔ جو دھمکیاں لگا رہے تھے کہ جناب ہم سندھ ہاؤس کے اوپر پولیس ایکشن کر دیں گے، اور وہاں پہ موجود جو ہمارے ایم این ایز اغوا کر کے رکھے ہوئے ہیں ان کو ہم بازیاب کروائیں گے، اور ان کو بلا کے پوچھیں گے کہ تم نے جناب کس حیثیت میں ہم سے بغاوت کی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ یہ حرکت کرتے، اپوزیشن نے لیڈ بائی آصف علی زرداری، انہوں نے ان ممبران کو شو کر دیا ہے اور بڑے آرگنائزڈ طریقے سے انہوں نے شو کیا ہے۔ تمام میڈیا کے پرائم ٹائم کے اینکرز کو بلا کے ایک ہی وقت میں ان ایم این ایز تک رسائی دی گئی ہے، جس کے ہاتھ میں جتنے آئے انہوں نے اس کے انٹرویو کیے، اور وہ بیک وقت اپنے اپنے دفاتر میں پہنچے، اور باقاعدہ ایک تنظیم تھی، اور تنظیم سازی نہیں تھی، تنظیم تھی، نظم تھا ان کے اندر، ڈسپلن تھا کہ ایک ہی وقت میں تمام ٹی وی چینلز نے خبر بریک کی کہ حکومت کے اتنے ایم این ایز ان کا ساتھ چھوڑ کر واپس جا چکے ہیں یا ایک الگ گروپ بنا چکے ہیں۔ قانونی اور آئینی پوزیشن کی زیادہ پیچیدگیوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اگر ایک 50 لوگوں پر مشتمل گروپ موجود ہو، اور اس کا ایک قائد بھی اس گروپ کے اندر ہو، اور ان میں سے 26 لوگ ٹوٹ کے ایک نیا گروپ بنا لیں، تو جو نیا گروپ بنے گا پھر وہ اصل گروپ سمجھا جائے گا۔ اب پی ٹی آئی کے اندر سے جو ان کی 158 کی تعداد ہے، اس میں سے اگر آزاد نکول کے ہم بات کریں تو کیونکہ بہت سارے آزاد جو کہ جیتنے کے بعد جنہوں نے پٹا پہنا تھا پی ٹی آئی کا، ان کے اوپر تو کوئی آئینی اخلاقی بار ہی نہیں ہے نا کہ وہ کس وقت پارٹی کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ان کو بھی اگر نکالیں تو یہ جو بہت بڑا گروپ ہے جس نے پی ٹی آئی کے پرچم پہ تلے الیکشن لڑا تھا یا پی ٹی آئی کے نشان پہ الیکشن لڑا تھا، ان کے اوپر بہرحال ایک کانسٹیٹیوشنل بار ہے کہ اگر وہ اپنے قائد کی ڈکلیئرڈ پالیسی کے خلاف چلے جاتے ہیں تو ان کو ان کا قائد ممبر قومی اسمبلی سے محروم کرنے کے لیے ریفرنس بھیج سکتا ہے اسپیکر کے ذریعے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور ان کی سیٹوں پہ براہ راست انتخاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر پی ٹی آئی کے 51% ارکان جو ہیں، 51% ارکان جو ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل میں ہم پی ٹی آئی ہیں، اور یہ عمران خان صاحب والے جو لوگ ہیں یہ پی ٹی آئی نہیں ہیں، تو عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی سے ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں، اور وہ گروپ جو ہے وہ پارلیمان کے اندر پی ٹی آئی کہلائے گا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کہلائے گا۔ یہ تو ہوگی اس کی قانونی اور آئینی حیثیت۔ لیکن یہ جتنے بھی ارکان ہیں رمیش کمار سے لے کے اور پوسٹر پاڑ کے باہر ملک دوڑ جانے والے راجہ ریاض تک، اب پتہ نہیں راجہ ریاض نے کس کا پوسٹر پھاڑا ہے اور باہر ملک کون جائے گا، لیکن بہرحال پوسٹر پھٹ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور پوسٹر اس صفحے پہ بنا ہوا تھا جس کا کہنا تھا کہ یہ صفحہ 1 ہے اور ہم سب اس صفحے پہ ہیں۔ وہ صفحہ جو ہے، وہ صفحے کا پوسٹر جو ہے وہ جناب راجہ ریاض صاحب کی سربراہی میں پھاڑا ہے، اور ان کو پھاڑتے ہوئے موقع پہ ریکارڈ کیا ہے حامد میر صاحب نے، اور اس کے بعد دھن دنا دھن دھن اور چل سو چل۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور مزیدار خبر، اور وہ مزیدار خبر یہ ہے کہ اے آر وائی والے جو ہیں سلمان اقبال صاحب، وہ اپنے بما اپنے اہل و عیال تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن بما اپنے کرونیز کے بلاول ہاؤس میں حاضر ہوئے، اور انسیڈنٹلی وہاں پہ بلاول اور جناب حضرت
آصف علی زرداری دونوں موجود تھے. انہوں نے بڑی وہاں پہ جا کے لجاجت سے جو تھا وہ جو گزشتہ 10 سال سے زرداری صاحب کی کردار کشی کرتے رہے ہیں. زرداری صاحب کی بہت ساری پالیسیوں سے ہمیں بھی اختلاف ہے، ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح ARY ان کے اوپر ذاتی طور پہ حملے کرتا رہا ہے اور جس طرح جو ہے وہ ہے اس کی انہوں نے بڑی بتایا کہ ان کی کیا مجبوریاں تھیں. ٹھیک ہے، وہ کیوں مجبور ہوئے ہیں. میں مجبور، اب وہ کیا کہنا ہے. ٹھیک ہے، وہ عنایت اللہ صاحب کی کتاب یاد آ جاتی. ہاں ٹھیک ہے، باقی تسی سمجھ دے ہو کچرے بڑے ہو تسی. تو انہوں نے اپنی داستان غم سنائی کہ وہ کیسے مجبور ہوئے اور کیوں مجبور ہوئے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ کہنے والے کہتے ہیں اور ہم تک خبر پہنچائی گئی ہے کہ جناب جب انہوں نے یہ باتیں کیں تو زرداری صاحب کا چہرہ تو سپورٹ تھا، لیکن بلاول کے چہرے کے اوپر ایک دم سنجیدگی آ گئی. نوجوان ہے نا، جذبات چھپا نہیں پاتا. تو کافی دیر تک وہ خاموش رہے بلاول صاحب، اور ادھر جناب وہ کانپیں ٹانگ رہی تھیں. تو وہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا دیکھیں گے، اس کو سوچیں گے اس پہ. یہ ٹوٹل ان کو معافی طلب کرنے کے جواب میں یہ ملا. اور زرداری صاحب نے اس موقع کے اوپر اپنے 32 دانتوں کی نمائش کرنا ضروری خیال کیا. انہوں نے کوئی لفظ نہیں بولا. یہ ہمیں موقع پہ موجود جو ہمارے جسوش ہیں انہوں نے یہ بتایا. تو میں کیا مختاریہ گل مک گئی ہے. اگر ARY بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے اسے پتہ ہے کہ PMLN کے ساتھ جو انہوں نے کی ہوئی ہے وہ تو ادھر کا منہ بھی کریں گے نا. تو جیسے ہی وہ ٹھوکر نیاز بیگ سے رائیونڈ روڈ کو مڑیں گے تو وہیں پہ ہی وہ مسلم لیگ والے ڈنڈے لے کے کھڑے ہوں گے ان کا استقبال کرنے کے لیے. تو ان سے تو معافی کی گنجائش نہیں ہے. ویسے بھی معافی تو مانگنی ہے جناب حضرت قبلہ نواز شریف صاحب سے، اور نواز شریف صاحب تو لندن میں مقیم ہیں. ان کی معافی کے بغیر تو معافی نہیں ہو سکتی. تو لندن میں ARY بہن ہے. سمجھ تو آپ گئے ہیں نا، لندن میں ARY بہن ہے اور یہ وہاں سے مفرور ہیں جب سے MCB کی ڈگری. اس کے خلاف ایک الگ ولاگ کریں گے اس پہ موضوع پہ نا، یہ ایشو اٹھا کے رکھتے ہیں. تو یہ دوسری اہم ڈیولپمنٹ اسی لمحے ہو رہی تھی جب زرداری صاحب جو ہیں ان کے شیڈول کے مطابق ان ممبران کو ڈکلیئر کیا جا رہا تھا. اب اس کے بعد 2 طرح کے رد عمل حکومت کی طرف سے آئے، اور دونوں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کندھے پہ اٹھا کے عمران خان کے اقتدار کو سیاست کے قبرستان میں پہنچا کے اور دفن کر کے واپس آنا ہے. ایک جناب شیخ رشید صاحب اور دوسرے جناب اسد عمر صاحب. شیخ رشید صاحب نے فرمایا، اور جب وہ یہ فرما رہے تھے اور ارد گرد رپورٹر کھڑے ہوئے ان کی باتیں سنتے ہوئے ہنس رہے تھے، ان کا ٹھٹھا لگا رہے تھے. شیخ رشید حسب سابق بونگیاں مار رہے تھے، اور آج رپورٹر جو تھے وہ ان کا کوئی لحاظ نہیں کر رہے تھے، اور ٹی وی پہ بھی دکھائی جا رہی تھی کہ شیخ رشید صاحب کا مذاق اڑ رہا ہے، ٹھٹھا اڑ رہا ہے. اور انہوں نے شیخ رشید صاحب نے فرمایا کہ جناب میں نے تو عمران خان کو کہہ دیا ہے کہ سندھ کے اندر نہ گورنر راج لگا دیں. 18ویں ترمیم کے بعد شیخہ جی آپ نے آئین پڑھا نہیں شاید، وہ گورنر راج لگانا کافی مشکل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. اور نمبر 2 وہ پیپلز پارٹی نے کیا تھا نا، تو وہ پھر واپس لینا پڑ گیا تھا اس دوران نا، اور وہ آسیہ والا کیس بھی گلے میں پڑ گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کے پہلے ہی وہ میرا مطلب ہے کہ وہ آسیہ کے کیس تو آپ کے بھی گلے پڑا ہوا ہے نا. جب آپ اقتدار سے نکلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. تو خیر وہ جو ہے وہ انہوں نے شیخ صاحب نے تو یہ کہہ دیا، یہ جو ختم نبوت کے مجاہد ہیں نا، شیخ رشید صاحب پنڈی والے، انہوں نے تو یہ کہہ دیا. اور اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس فرمائی جس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ ترقی کیسے اوپر جاتی ہے اور جناب میں کیسے نیچے آتا ہوں. تو وہ ساری انہوں نے تجزیہ پیش کیا. انہوں نے کہا جی ان ارکان میں سے کسی نے ہمیں کبھی کسی اجلاس کے اندر نہیں بتایا کہ یہ ہم سے ناراض ہیں یا ان کا کوئی پالیسی اختلاف ہے. اسد عمر جیسا جھوٹا شخص میرا خیال ہے آج تک پیدا نہیں ہوا. اسد عمر وہ جو نور عالم ہے، اس نے پارلیمنٹ کے اندر کتنی دفعہ کھڑا ہو کے آپ کے پلے ککھ نہیں چھوڑا، اور اس کی تقریر جب بھی ہوتی تھی. اور نور عالم نے تو یہاں تک کہا کہ جو اگلی 2 سیٹوں والے، اگلی 2 روز والے ہیں، اور اگلی رو کے اندر اس وقت عمران خان بیٹھا ہوا تھا.
اس نے کہا تھا ان کے نام ECL پہ ڈالیں, انہوں نے گند ڈال کے لوٹ مار کر کے بھاگ جانا ہے یہاں سے. اور وہ کیا کہتا ہے یار ویسے آپ جو ہے نا ایمان سے ڈیزاسٹر ثابت ہوئے ہو کہ پاکستان کا کارپوریٹ سیکٹر آپ جیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اسد عمر, خوف آتا ہے ایمان سے. وہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی نا کہ پاکستان کے سپلائی چین جو مینوفیکچرنگ کی جو سپلائی چین ہے اس میں 25 روپے اگر ضائع ہوتے ہیں ایک پروسیس کے اندر تو 24 روپے فیکٹری کے گیٹ کے اندر ہوتے ہیں ضائع. 1 روپیہ سڑک پہ ضائع ہوتا ہے. سڑک پہ ضائع ہونے کا مطلب ہے پولیس کا بھتہ, سڑک پہ ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لیبر انسپیکٹر کا بھتہ, سڑک کے اندر ضائع ہونے کا مطلب ہے کہ واپڈا والے کا بھتہ, گیس والے کا. یہ سارے بھتے جو ہیں یہ اگر 1 روپیہ ہے تو 24 روپے اندر مینوفیکچرنگ پروسیس کے اندر جو تم جیسے کوڑ مغز بیٹھے ہوئے ہیں نا پروسیس کے پروڈکشن کے پروسیس کو کنٹرول کرنے, ان کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے. آج یہ ثابت کر دیا آپ نے. یار نور عالم اور تیرا سر پاڑتا آگے, ٹھیک ہے. ہر اسمبلی کے سیشن میں وہ کھڑا ہوتا تھا اور پارٹی کے اوپر تنقید کرتا تھا, پارٹی کی قیادت کے اوپر تنقید کرتا تھا, اس کی پالیسیوں کو ناکام قرار دیتا تھا. اور وہ آپ کو کیسے بتاتا آگے کہ میں مسمی نور عالم محترمی اور مکرمی اسد عمر صاحب کے گھر میں ان کی دہلیز پہ حاضر ہوا ہوں اور ان سے عرض کرتا ہوں. اس قسم کی عرضی لکھ کے آتا ہے یار. کمال آدمی ہے یار. بہرحال یہ دونوں جو رد عمل آئے ہیں حکومت کی طرف سے فوری طور پہ اس پہ جو ہے یہی کہا جا سکتا ہے کہ فاتبرو یا اول الالباب. پتہ نہیں مائک دا کی اثر ہے کہ میں انگریزی اور عربی ہمیشہ بھول جاتا ہوں. ویسے اردو مجھے آتی نہیں, ٹھیک ہے, میں خان کا فالوور ہوں, مجھے اردو نہیں آتی, لیکن میں نے آپ کی اردو میں سے کیڑے نکالتے رہے نا. ٹھیک ہو گیا. تو اس وقت نا PTI جو ہے وہ بھرے بازار کے اندر جو ہے اس کا دامن گر گیا. بھرے بازار کے اندر پتہ چل گیا کہ اس کی پتلون کی کیا حالت ہو چکی ہے. سرے بازار گزرتے ہوئے اس کی نیپی میں سے بدبو آنا شروع ہو گئی ہے. بدلے گی وہ نہیں نیپی, عادت سے مجبور, ٹھیک ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ باہر عوام ان کا استقبال کرنے کے لیے کس موڈ میں کھڑے ہوئے ہیں. اقتدار سے باہر جب انہوں نے نکلنا ہے تو پھر لوگوں نے ان کو گھروں سے نہیں نکلنے دینا, ٹھیک ہے. لیکن نیپی انہوں نے نہیں بدلنی. اس کی بدبو کے بھبوکے پورے علاقے کے اندر پھیل گئے. پورے ملک کے اندر لوگوں نے یہ تماشا دیکھا کہ وہ مصنوعی طور پہ تیار کر کے دی گئی اکثریت دھمکیوں, گالیوں, تشدد, بلیک میلنگ کے ذریعے کھڑی کی گئی یہ اکثریت جو ہے وہ ہوا میں کس طرح تحلیل ہو رہی ہے. ایک جو ہے, اور یہ تحلیل ہونے والی کوئی خوشبو بھی نہیں ہے, بدترین بدبو ہے. اقتدار کی غلام گردشوں سے یہ بدبو اور بھبوکے جو ہیں اٹھنا کوئی نئی بات نہیں ہے. اور 40 ارکان جو ہوتے تھے وہ وٹو کے ساتھ ہوتے تھے, اور وہی 40 ارکان جو ہوتے تھے شام کو ماڈل ٹاؤن میں نواز شریف کی رہائش گاہ پہ بیٹھے ہوتے تھے. یہ تو ہم نے دیکھا ہے. لیکن اس شاندار طریقے سے جو قومی اسمبلی کے اندر منظر پیش ہوا ہے یہ شاید ہماری سیاسی تاریخ کا پہلا منظر ہے. ARY کا جو ہے وہ زرداری صاحب سے معافی طلب کرنے جانا اس امر کو ظاہر کرتا ہے کہ سر جو ہیں وہ نیوٹرل ہو گئے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.